نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم إني أسألك العلم النافع يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کا اور اللہ کے کلام کو سننے کا، سمجھنے کا اور اپنی ایمان کو اور مضبوط کرنے کا موقع عنایت کیا. الحمدللہ ہمارا سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا ہے. تقریباً کل ہم نے 59 آیات کمپلیٹ کی. ہم نے دیکھا پچھلی آیتوں میں ہم نے واقعات کو دیکھا، تو پھر ہم نے دیکھا اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا حق کو بیان کرنا، بتا دینا، ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو واضح کر دینا. پھر یہ بھی بتا دینا کہ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، آنے کے بعد بھی حق کو نہیں پہچانتے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب تیار ہے. جس طرح پچھلی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، اسی طرح سے وہ بھی ہلاک کیے جائیں گے ایک مقررہ وقت پر. اور جو ہدایت طلب نہیں کرتا، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کس طرح سے بند ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر، کانوں پر کس طرح سے پردے پڑتے ہیں. اب آگے ہم دیکھیں گے آج کی آیتوں میں. ہم دیکھیں گے آیت نمبر 60 سے 82 تک، آیت نمبر 60 سے 82 تک. ہم دیکھیں گے یہاں پر تیسرا ہمارا قصہ، واقعہ، قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. یہ قصہ جو ثابت کرتا ہے کہ علم کا زیادہ یا کم ہونا، علم کی تھوڑی سی بھی کمی بیشی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور ہم اس قصے میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا کہ حضرت خضر علیہ السلام، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، اور اللہ کی ہر مشیت میں، یعنی کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اس واقعے میں ہم پوری طرح سے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیوں پیش آیا تھا واقعہ، اور کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے، کیا ہوا اس واقعے میں، کس طرح سے ہوا. یہ آیت 60 سے شروع ہوگا اور 82 تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم دیکھیں گے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا، اور قرآن میں کس طرح سے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وہ اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ نے، لی فتح، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، لی سے، وہ اپنے نوجوان سے، لا ابرہا میں چلتا رہوں گا. یہاں پر یہ لا نفی والا نہیں ہے، یعنی نیگیٹو منع والا نہیں ہے. یہاں پر لا ابرہا میں چلتا رہوں گا ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ اب لوگ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر، دو دریاؤں کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر، او یا امدیا میں چلتا رہوں، عقبا مدت دراز تک. فلما بس جب، چنانچہ یا بس، لما جب، بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، مجموعہ ملنے کی جگہ پر، بینہما دونوں کے درمیان، ہما دونوں، بین درمیان، نسیہ تو وہ دونوں بھول گئے، نسیان سے ہے یہ، نسی اس سے پہلے آیا ہے، یہ یا
یعنی دونوں، الف کی پہچان یعنی وہ دونوں بھول گئے کیا، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا سو اس نے بنا لیا، سبیل راستہ، ہو اپنا، فی البحری دریا میں، البحر کہتے ہیں دریا کو، فی میں، سرابا سرنگ کی شکل میں، ایک ہول کی شکل میں، فلما پھر، لما جب، جاوزا وہ دونوں آگے گزرے، قال تو کہا کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے نوجوان سے، آتینا دے ہمیں، آتا دینا نہ ہمیں، غداءنا ہمارا غدا ناشتہ، لقد البتہ، قد تحقیق، لقینا ہم دوچار ہو جائیں، نہ ہم لقینا دوچار ہو جائیں، من سفرینا حاضا اپنے اس سفر میں، نصبا تھکاوٹ سے، قال اس نے کہا، ارأیتا بھلا آپ نے دیکھا، اس جب، اوینا ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرتی چٹان کو کہتے ہیں الی پاس یا طرف، فانی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا، الحوت مچھلی، وما اور نہیں، انسانہ بلایا مجھے اس کو مگر، الشیطان شیطان نے ہی، ان کے، اذکرہ میں ذکر کروں ہوں اس کا، واتخذ اور اس نے بنایا تھا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحری دریا میں، عجبا عجیب طرح، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہی تو ہے، ما وہ جو کچھ، کننا تھے ہم، نبغی چاہتے، فرتد پھر وہ دونوں واپس لوٹے، علی پر، آثار نشان، ہما اپنے قدموں کے، قصصا ان کا اتباع کرتے ہوئے یعنی ان کو پیچھے کرتے ہوئے، فوجدا تو ان دونوں نے پایا، ابدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے دی تھی، اسے، رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ اور ہم نے علم سکھایا تھا، اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم ایک خاص علم۔ اب یہاں تک ہم نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے، پہلی چیز یہاں پر آیت میں بتائی گئی کہ یاد کرو، قال موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے، اب یہاں پر نوجوان سے مراد ہیں حضرت یوشع بن نون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کے جانشین بنے تھے، یا آپ کے ساتھ تھے جانشین، یعنی اس کے بعد انہوں نے دعوت کے کام کو سنبھالا تھا۔ اب یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے ملنے کے لیے، یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم میں سب سے زیادہ آگے کون ہے علم کے معاملے میں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کے یہ جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، مطلب اس میں یہ تو نہیں تھا کہ وقت کے نبی تھے، پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کا کہنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ تکبر سے انہوں نے کہا ہوگا، اس بات سے انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ علم تو مجھے ہی ہوگا، میں ہی مطلب جانتا ہوں، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ان کا پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، رب نے یہ کلمات پسند نہ آنے کی بنا پر وحی آئی اور کہا کہ اے موسیٰ، مجموع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، کیسے میں اس تک پہنچ سکوں گا، کیسے میں جاؤں، میں ملاقات کروں تاکہ اس سے میں اس کے علم کو جان سکوں، اس سے وہ علم لے سکوں، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل کی اور فرمایا تھا کہ وہ ایک مچھلی کو اپنے ساتھ توشے دان میں، نمکین مچھلی کو رکھ لو، اور جہاں بھی وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہاں وہ تمہیں مل جائے گا، اور اپنے ساتھ اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کر چلو، اور اس طرح سے جہاں وہ مچھلی آپ کے جو ایک بیگ تھی، اس کی بیگ کو ان لوگوں نے نام دیا تھا، اس میں سے اگر وہ نکل جائے، ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، زنبیل نام تھا اس ٹوکری کا جسے ہم بیگ کہیں گے، اس میں اس مچھلی کو رکھا گیا تھا، تو جہاں بھی وہ غائب ہو جائے، نکل جائے اس ٹوکری سے، تو آپ سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے، تو اب تک کی ان آیتوں میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ دو دریاؤں کے سنگم پر، سنگم کہتے ہیں دو دریاؤں کا جوائنٹ پوائنٹ، جہاں پر وہ دریائے ملتے ہیں، اب اس مقام کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے
چند مفسرین کا اختلاف ہے کہ مفسرین اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ریڈ سی کی طرف کی 2 دریاؤں کا ذکر ہے، لیکن چند کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل اور جس میں 2 ملن ہوتے ہیں جو سوڈان کی طرف سے اور ایجپٹ کی طرف سے آتی ہیں، جس میں ایک کا پانی ازرق بلو ہوتا ہے اور ایک کا سفید، ان 2 سنگموں کا ذکر ہے۔ ہے اللہ عالم کہ یہ کن چیزوں کا کون سا اصل مقام کہاں تھا، یہ کس پر تھا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے حقبہ جو آیا ہے، اب یہاں پر جس بتایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے جانا ہے آپ کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خواہش موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اے موسیٰ تم سے زیادہ علم رکھنے والا اس سرزمین پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، علم کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ حقدار ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو مطلب بہت زیادہ یہ ہوا کہ کون ہو سکتا ہے ایسا، کیسا ہوگا وہ بندہ، کس طرح سے میں اسے علم حاصل کروں۔ تو انہوں نے آپ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اس بارے میں کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ان کے اندر تمنا ہوتی ہو، خواہش ہوئی کہ میں نے ان سے ملاقات کروں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس طرح سے جائیے، 2 سمندروں کے درمیان 2 دریاؤں کے درمیان پر وہ آپ سے ملیں گے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھی یعنی یوشع بن نون کو لے کر چلا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا حقبہ مدتوں تک۔ حقبہ کہتے ہیں ایک معنی حقبہ کے یہ ہوتے ہیں کہ 17 ایئرس یا 18 سال، یعنی 70 سے 80 سال ہو سکتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کی کوئی کوانٹٹی نہ ہو، مطلب گنتی نہ ہو، لا تعداد کتنے دن چلنے لگے۔ لیکن میں یہاں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عزم تھا، یعنی ارادہ تھا، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے اس نوجوان سے مطلب ملنا ہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسے میرے سے زیادہ علم ہے، تو میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا، مجھے جاننا ہے وہ کون ہے، کیا ان کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، اس کے لیے میں چلتا رہوں گا مدتوں تک۔ حقبہ اس لیے کہا گیا کہ میں چلتا رہوں گا مدتوں تک۔ اب کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ساتھی کو لے کر یوشع بن نون کو چلنے لگتے ہیں۔ فلما چنانچہ جب بلغا دونوں پہنچے مجمع بینہما 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا تو وہ دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو۔ اب کیا ہو گیا، دونوں کی آنکھ لگ گئی، جب سفر سے تھک گئے تھے تو ایک مقام پر جہاں 2 دریائے مل رہے تھے وہاں پر ایک پتھر کے سرہانے یعنی اسٹون بڑا جو چٹان ہوتی ہے نا، اس کو ٹیکا لگا کر دونوں کی آنکھ لگ گئی، آرام کے لیے وہاں پر لے کے۔ ظاہر سی بات ہے سفر اس وقت کا سفر کیسے تھا، یہ آج کے جیسا تو سفر نہیں تھا نا، اس وقت کے سفر میں کس طرح سے مشکلات تھی، لوگوں کا چلنا، گرمی، دھوپ، پیاس کی شدت برداشت کرنا، پیدل سفر کرنا، یہ بہت بڑا مطلب چیلنج اس وقت کی مشکلات ہوا کرتے تھے۔ آج کیا ہے، ہم آرام سے سفر، بہت سے ذرائع ہیں ہمارے پاس آج، اس وقت تو کچھ بھی مطلب یہ نہیں تھا انسان کا۔ تو اب یہاں پر جب ان کی وہ لیٹتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دونوں بھی اپنی مچھلی کی ٹوکری کو بھول جاتے ہیں، سائڈ میں رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ تو اب مچھلی کیا ہوتی ہے، جیسے پانی کو دیکھتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو جو ہے نشانی بنا کر انہیں دیا تھا اور بتایا تھا کہ مچھلی جہاں بھی گرے گی، جس جگہ پر بھی جائے گی، تم سمجھ لینا کہ یہ مقام ہے، وہ نوجوان تمہیں وہاں پر ملیں گے۔ اب یہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جاتی ہے۔ اب دریا میں اس طرح سے جاتی ہے، یہ خضر علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی ٹوکری میں سے نکل چکی ہے، اپنے توشے دانے سے باہر آئی ہے، اور دریا میں اس نے اس طرح سے سرنگ بنا کر اپنی راہ کر لی ہے۔ سرنگ آپ سمجھ سکتے ہیں، سرنگ بنانا یعنی ایک پوری طرح سے گول بناتے ہوئے جانا دریاؤں کے بیچ میں۔ ایسا وہ منظر تھا، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ آج تک یا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا دریا کے اندر یعنی دونوں دریاؤں کے بازو کا پانی بہر جانا اور بیچ میں اتنا بڑا ہول ہونا کہ راستے کی شکل میں ہو جانا، اس طرح سے وہ مچھلی جس سمندر میں جیسے جیسے گزر رہی تھی اس طرح سے وہ سرنگ بناتے ہوئے نکل رہی تھی، یعنی راستہ بناتے ہوئے نکل رہی تھی۔ اب یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ چیز یوشع بن نون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھ لی تھی، لیکن بس ان کے ذہن میں آنکھ ان کی لگ گئی، یہ ان سے وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ جس طرح سے مچھلی سرنگ بنا رہی ہے اور پتہ جا رہی ہے، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انہوں نے وہاں سے جب اٹھتے ہیں وہ سرنگ بنا لی مچھلی، اور یہ بات جو ہے بالکل ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، کس کے، وہ ساتھی جو تھے یوشع بن نون کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ان کے ذہن سے شیطان یہاں پر جو ہے وہ چیز کو بھلا دیتا ہے۔ اب آگے چلنے لگتے ہیں۔ فلما جب جاوزا وہ دونوں آگے گزرے تو قال موسیٰ نے کہا لفتیٰ اپنے نوجوان سے دے ہمیں ہمارا ناشتہ۔ اب سفر کی تھکان محسوس ہونے لگی تو اب اٹھ گئے اور بالکل ذہن سے نکل گئی، شیطان نے بھلا دیا یوشع بن نون کے دماغ سے وہ واقعہ مچھلی کا بیان کرنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنا یاد نہیں رہا کہ مچھلی کہاں ہے، اپنی ٹوکری کہاں ہے وہ مچھلی کی۔ تو جیسے جیسے چلتے ہوئے سفر کی تھکان ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دے ہمارا ناشتہ، تھکاوٹ کی وجہ سے محسوس ہوئی تو آپ نے کہا کہ کھانا آپ دے دو تھوڑا۔ تو فوراً اس ساتھی نے کہا کالا، یعنی یہاں پر یوشع بن نون ہے، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، جب ہم آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور نہیں بھولا مگر شیطان، یعنی شیطان نے ہی مجھے اس کا ذکر کرنے سے، آپ کو ذکر کرنے سے شیطان نے مجھے بھلایا۔ کیا ہوا تھا؟ تو کہا کہ لاؤ جب ناشتہ، ہم بری طرح تھک گئے۔ تو اب وہ ساتھی جو ہے اب بیان کر رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا کس طرح سے۔ تو فوراً ان کو یاد آیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب ہم پتھر کے ساتھ آرام کر رہے تھے تو مچھلی ٹوکری سے نکل کر اس نے دریا میں ایک عجیب طرح سے اپنا راستہ بنایا تھا اور وہ چلے گئی تھی سمندر میں جاتے ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو میں یہ چیز آپ کو بتانا میں بھول گیا تھا۔ تو جیسے ہی یہ سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ قال ذلک ما كنا نبغي، یہی تو تھا جو میں تلاش کر رہا تھا، یعنی مجھے یہی نشانی دی گئی تھی، مجھے اسی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جہاں پر مچھلی نکل جائے اور اپنا راستہ بنا لے تو آپ سمجھیے کہ وہی آپ کا مقام ہے، یعنی وہیں پر آپ کو وہ نوجوان ملیں گے جن کا آگے ذکر آئے گا، جن کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً یہ ہو جاتی کہ تم نے کیوں نہیں کہا، یہی وہ مقام تھا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، جس کو میں تلاش کرنا چاہ رہا تھا۔ اب پھر کس طرح سے وہ لوگ پہنچے اس مقام پر؟ تو فرتت، پھر وہ دونوں واپس لوٹے، الا آثارہما، اپنے قدموں کے نشانات پر، جو سمبل قدم جو آئے تھے ان کے پیر کے جو نشانات پڑے تھے اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ لوگ اسی کے پیچھے چل پڑے تاکہ وہ پا سکے کس چیز کو، جہاں سے مچھلی ان کی غائب ہوئی تھی نکل کر، جو سمندر میں گئی تھی، اور جس نے اس جو سرنگ بنایا تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ اسی کی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، اور اسی کی اتباع کرتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ چلو اب اس جگہ پر ہم پہنچتے ہیں جہاں پر اس چٹان کی جگہ پر ہم آرام کر رہے تھے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا فوجدہ، جیسے انہوں نے اس کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے وہاں پر گئے پہنچے تو انہوں نے دیکھا، پایا ابدن، ایک بندے کو جس کو ذکر کیا جاتا ہے، جس میں قرآن میں جن کا نام بیان کیا گیا ہے خضر علیہ السلام، یہ وہی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، من عبادنا، ابھی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوجدہ، تو ان دونوں نے پایا۔ اب ان دونوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، ان دونوں کا مراد ہے اس سے، اور یہاں پر مراد عبدن سے مراد خضر علیہ السلام ہے۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں خضر سے مراد وہ بندہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا تھا، اور خضر کے اصل معنی ہے شاداب، سرسب، یعنی گرین جو ہوتی ہے نا سرسب، اس کو کہتے ہیں، اخضر سے بنا ہے۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تھے تو وہ حصہ کا زمین کا وہ حصہ بھی سبز ہو گیا تھا، لہلہانے لگا تھا، یعنی وہاں پر بھی گھاس اور گرینری اٹھ گئی تھی، اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خضر علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے، یہ قول یہاں سے اللہ تعالیٰ کا، یہاں تک گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کی گفتگو چل رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 65، یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اب اس بندے کی فضیلت کیا ہے؟ آتینا، ہم نے دی تھی اسے رحمتن، رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے۔ رحمت سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خصوصی انعامات ہیں، ریوارڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر فرماتے ہیں۔ جیسے اب نبوت دی جاتی ہے نبیوں کو، تو یہاں پر ان کو جو دی گئی تھی علم کی ایک خاصیت تھی، خضر علیہ السلام کے پاس علم کا ذخیرہ ہے۔ اس سے مراد مفسرین کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ علم نبوت بھی ہو، یا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ علم نبوت جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کے علاوہ کا علم ہو،
یعنی بعض میں اس کا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، بہرحال اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا تھا، اور جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں، اور جو خضر علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا. یعنی ان کی ایک الگ خاصیت تھی، ایک الگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا تھا، اور علمناہ، اور ہم نے سکھایا تھا من لدن کا علم، اپنے پاس سے ایسا علم سکھایا تھا، ایک خاص علم جس کے بارے میں کوئی چیز کا بھی دعویٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ذکر کیا تھا کہ نہیں، جو تم جانتے ہو وہ علم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خضر کو ہم نے اس سے زیادہ دیا، علم، خصوصی علم عطا کر رکھا ہے، علم دین، یعنی ایسا علم دیا ہے جس کا تمہیں موسیٰ رتی برابر بھی اس کا علم نہیں ہے. تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی محنت سے، مشقت سے علم حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں، اب اپنی محنت سے حاصل کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور اس کو حاصل کر کر ہم اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم اپنا نالج بڑھا رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں. لیکن ایک علم ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، دیکھیے کسی انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی ایک الگ ہی ہوتی ہے. ایک چیز کو اگر ہمارے سامنے اگزامپل ہے، کوئی چیز ہے، ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے جو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جو علم حاصل کیا اس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے، اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے ایک ایسا ہوتا ہے، جیسے کلاس کا بھی آپ منظر لیجئے، جس کی سوچنے کی صلاحیت ہی الگ ہوتا ہے، وہ فوراً اس کا رپلائی ایسے دے گا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی انسان کے دل میں ڈالا ہو، یعنی ایک الگ ہی چیز دی ہو جو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، یعنی اسے دنیا کے یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس پوائنٹ کو خود پہنچان لے. ہوتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ تو علم دین کا معاملہ تھا، اور غیب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کیسے علم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسا علم تھا. لیکن ہم دنیا میں ایک مثال دیکھتے ہیں، ہماری کلاس میں کوئی ہوتا ہے، ایک ٹاپر ہوتا ہے جو رٹے لگا کر پڑھ کر، جو یہاں سے مطلب محنت کر کر خوب ٹاپ کرتا ہے، اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سمجھنے کی ایک الگ ہی لیول کی صلاحیت ہوتی ہے. اپنے بچوں میں، چلے کلاس کا تو چھوڑیے، ہم اپنے بچوں میں جیسے ہم ایسے پیرنٹس، ہم والدین ہیں، ہم خود کہتے ہیں میرے بچے کے اندر ایک الگ قابلیت ہے، وہ الگ ہی چیز کو سمجھ کر بہت کرتا ہے. ہوتا ہے نا، سب بچے ایک جیسا نہیں ہوتے. تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا جس کا بالکل بھی اندازہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر آ کر نوجوان سے ملاقات، نوجوان کے ساتھ جو، یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان سے اللہ کے بندے سے ملتے ہیں جن کا نام تھا خضر. تو اب کہتے ہیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، قال لہو، قال کہا، لہو اس سے، یعنی خضر سے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کر سکتا ہوں، کا آپ کی یا تیری، اللہ پر، ان کے، تعلمنی تو سکھائے، نی مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا تجھے سکھائی گئی ہے، رشدہ بھلائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں پر پھر گفتگو شروع ہو رہی ہے. اب کس کے درمیان گفتگو؟ پہلے کی جو قول تھا، مقالہ جسے ہم کہیں گے، وہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون. پھر اللہ تعالیٰ کا قول آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب یہاں پر ہم آیت نمبر 66 سے دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سٹارٹ ہو رہا ہے. یعنی اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پرمیشن مانگی ہے، اب ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے، آپ کی پیروی میں کر سکتا ہوں کیا؟ کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے سیکھنا ہے، اس شرط پر، بھلائی کا جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مجھ سے زیادہ، وہ علم مجھے دیکھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے. اب کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کیا گفتگو ہوتی ہے، خضر علیہ السلام ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کس طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ کر سکیں گے یا نہیں، وہ کیا علم تھے، وہ کیا واقعات تھے. یہ سلسلہ اب ہمارا انشاءاللہ آیت نمبر 80 کے اوپر تک، 80 تک چلتا رہے گا. وہ عید، اور جب، یہ اضافی ہے، اسے ملانے کے لیے ہم نے کہا عید، اور جب، قال قول ہے، کہا، موسیٰ نے، لی سے فتح نوجوان کو کہتے ہیں، ینگ، ہو اپنے، لی فتح ہو اپنے نوجوان، اگر اس میں واضح کیا جائے تو ان کا نام ہے یوشع بن نون.
یہ ساتھی تھے جو آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانشین بنے، یعنی اس کے بعد دین کے ان کو آپ نے پکڑ لیا دعوت کے کام کو۔ لا ابرہ، ہمیشہ رہوں گا، میں ہمیشہ رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اب لہو پہنچ جاؤں، مجمع البحرینی دو دریاؤں کے سنگم پر، مجموعہ اس کا جوائنٹ پوائنٹ، البحرینی دو دریاؤں کے، او یا امدیہ میں چلتا رہوں گا، عقبہ مدت تک، لمبی مدت تک، لانگ ٹائم تک، فلما جب، لما چنانچہ یا بس، لما جب، بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع ملنے کی جگہ پر، بینا درمیان، ہما دونوں دریاؤں کے، یعنی دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیہ وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا سو اس نے بنا لیا، کس نے بنا لیا یہاں پر؟ مچھلی نے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے بنا لیا، اس سے مراد یہاں پر مچھلی ہے، مچھلی نے بنا لیا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، وہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، البحر دریا، سرابا کی شکل میں، سرنگ کی شکل میں، فلما پھر، لما جب، جاوزا وہ دونوں آگے گزرے، کون یہاں پر دونوں کون مراد ہیں، کون آگے گزرے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوشع بن نون۔ قال تو کہا، کس نے کہا اب یہاں پر؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لی فتاہ اپنے نوجوان سے، آتینا دے ہمیں، آتا یاتی یہ دینے کے مراد ہے، نہ ہمیں، غدا انا نہ ہمارا، غدا کہتے ہیں ناشتے کو، لقد البتہ تحقیق، لقینا ہم دو چار ہوئے، نہ ہم دو چار ہوئے، من سفرینا یعنی دو چار ہوئے سے مراد یہاں پر ہم تھک گئے، ٹھیک ہے، لکینا یا ہم ملے، کس چیز سے؟ من سفرینا اپنے اس سفر میں، ہاضا اس سفر من یہاں پر میں کے معنی میں ہے، اس سفر میں کس چیز سے؟ نصبہ تھکاوٹ سے، لکینا کا اصل معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، یعنی اس سے واسطہ پڑا ہمارا، یہاں پر دو چار ہونے سے مراد کیا ہے؟ واسطہ پڑا، نصبہ تھکاوٹ سے۔ قال اس نے کہا، ارأیت بھلا آپ نے دیکھا، ابھی کس نے کہا؟ یوشع بن نون، ان کے ساتھی نے کہا، ارأیت بھلا آپ نے دیکھا، اذ جب، اوینا ہم ٹھہرے تھے، الا طرف یا پاس، یہاں کے معنی میں پاس ہے، الصخرتی چٹان کے پاس، فإنی تو انی بے شک، ای میں، فإنی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا، الحوت مچھلی، وما اور نہیں، انسانی بھلایا، انسانی بھلایا، نی مجھے، ہوں اس کو، الا مگر، الشیطان شیطان ہی نے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں سینٹینس کو، کہ مجھے شیطان نے ہی بھلایا، ٹھیک ہے، ان کے اذکرہ اذکر میں ذکر کروں، ہوں اس کا، ٹھیک ہے، کہ میں ذکر کروں وہ اس کا، کس سے؟ آپ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، مچھلی کا زندہ ہو کر نکلنا اور پانی میں سرنگ کی شکل میں جاتے ہوئے دریا میں چلا جانا، یہ مجھے شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ واتخذ اور اس نے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا؟ مچھلی نے، سبیل راستہ، ہو اپنا، فی البحری دریا میں، عجبا عجیب طرح سے، یعنی وہ جو سرنگ بنا کر چلی گئی اور پانی جو ٹھہر گیا تھا، اس چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک یہی تو ہے، ماں وہ جو کچھ، کننا ہم، نبغی چاہتے تھے، یہی تو ہے جس کے لیے میں نکلا تھا، یہ جو سفر میں کر رہا تھا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے، پھر ارتد وہ دونوں واپس لوٹے، علا پر، آثاری نشانات، ہما اپنے، اب یہاں پر نشانات کو واضح کیا گیا ہے، قدموں کے نشانات، ٹھیک ہے، آثار کہتے ہیں نشانات کو، سمبلس، کیا نشانی ہوگی، لیکن یہاں پر کس نشانات پر؟ مفہوم کو سمجھنے کے لیے واضح کیا گیا ہے، قدموں کے، یعنی ان کے جو پیر کے نشان تھے، جو چل کر آئے تھے، اس کو فالو کرتے ہوئے پلٹے، قصصا ان کا اتباع کرتے ہوئے، اتباع کرنے سے مراد اسے فالو کرتے ہوئے، فوجدا
تو وجدہ ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو. اگر اب بندے سے مراد آپ کو پوچھا جائے تو آپ لکھیں گے خضر علیہ السلام. من عبادنا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہمارے بندوں میں سے، عبادی بندوں، نہ ہمارے، من میں سے یعنی ہمارے بندوں میں سے، آتینا ہم نے آتا دی تھی وہ اسے رحمتن رحمت، من اب سے، اندنا نہ اپنی یعنی ہماری طرف سے، وہ علمناہ اور وہ علمنا سکھایا، نہ ہم نے اسے اور ہم نے سکھایا تھا اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم ایک خاص علم. قال کہا لہو اس سے یعنی خضر علیہ السلام سے، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ حل کیا، اتبعک اتبعو میں پیروی کر سکتا ہوں، کا تیری یعنی آپ کی، علا پر، ان کے، تعلمنی تو سکھائے، نی مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا تجھے سکھائی گئی ہے، رشدا بھلائی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جو بھی ہم نے حق بات کہی اور اللہ کی طرف سے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو بھی غلطی کوتاہی وہ اللہ اسے معاف فرمائے شیطان کی طرف سے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.